اپنی جوان دھڑکنوں کو اللہ کی راہ پہ لگا دینا اور جوانی میں اس کے دین کی اطاعت کو قبول کرنا، جوانی میں اس کی عطا کی ہوئی تہذیب، اس کی عطا کی ہوئی ثقافت کی محافظت کی ذمہ داری لے لینا۔ کہا یہ شیوہ پیغمبری، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام معزز و محترم بھائیوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے چلائی گئی اس تحریک اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پہ آج کی اس تقریب میں تشریف لانے پہ میں آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا مشکور ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے چل کے اس معاشرہ انسانی کی خاطر، فلاح و بقائے بنی نوع انسان کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آفاقی اور ابدی پیغام عامت الناس تک پہنچانے کی خاطر پاکستان کے طول و عرض میں بھی اور دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر یہ جماعت اور یہ تحریک اپنا پیغام پہنچا رہی ہے، تاکہ آج ہم جن مشکلات کا شکار ہیں اور آج ہم جن پریشانیوں کا شکار ہیں اور آج جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کا کس طریقے سے سامنا کریں اور بطور فرد کے اس معاشرے کے اندر ہماری بنیادی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ جب ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ بطور فرد کے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، تو پھر ہمیں ایک بنیادی بات کی طرف پلٹنا پڑتا ہے۔ اس مرحلے پہ ٹھہر کے، یہاں پہ رک کے ایک بنیادی تصور اپنے سامنے واضح کرنا پڑتا ہے کہ جسے ہم ایک لمحے کے لیے رک کے ہمیں یہ بنیادی سوال اپنے سامنے واضح کرنا پڑتا ہے کہ ہماری وہ ذمہ داری کیا بنتی ہے اور ہم اپنے زوال یا اپنے کمال، اپنی ترقی یا اپنی پستی کا تجزیہ کیسے کریں کہ آیا کہ ہم واقعتاً ترقی میں جا رہے ہیں یا آیا کہ ہم زوال کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ کون سا پیمانہ ہے جس پیمانے سے ہم اس بات کو پرکھیں گے
وہ کون سا معیار ہے جس معیار کے اوپر ہم اس بات کو تول کے دیکھیں گے کہ ہمارا سفر کس سمت کو ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے دنیا نے اور دین نے ایک معیار مقرر کیا ہے کہ آپ جب اپنے کمال یا اپنے زوال کو جانچنا چاہیں تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بنیاد اور اپنے بنیادی دستور کی طرف دیکھیں، اپنے بنیادی آئین اور اپنے بنیادی قانون کی طرف دیکھیں جس کے اوپر آپ کی اٹھان ہے، جس کے اوپر آپ کی بنیادیں قائم ہیں، اور اس دستور کو اپنے سامنے رکھ کے آپ اپنا اور اس دستور کا کمپیریزن کریں، اپنا اور اپنے اس قانون اور اس منشور کا موازنہ کریں کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو اس دستور اور اس منشور کے مطابق پوری طرح ڈھال دیا ہے جس کی خاطر کہ آپ کو معاشرے کے اندر ایک الگ بنیاد اور ایک الگ حیثیت ملتی ہے۔ وہ قانون اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا سفر کس جانب ہو رہا ہے۔ یہاں سے ایک دو مثالیں واضح کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک مثال ہم اس کی یہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پہ دنیا کی بڑی اقوام نے مل کے ایک بہت بڑی تنظیم بنائی جس کا نام لیگ آف نیشنز تھا۔ اس کا ایک منشور بنا، اس کا ایک دستور بنا، اور یہ لازم طے پایا کہ وہ اس منشور اور اس دستور کے مطابق دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن جب وہ اپنے دستور اور اپنے منشور کے مطابق دنیا کے اندر اپنے فیصلوں کو نہ منوا سکی تو اس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں لیگ آف نیشنز ٹوٹ گئی، اس لیے کہ وہ اپنے بنیادی منشور اور اپنے بنیادی آئین اور جس بات کے اوپر اس کی بنیاد تھی اس کو پورا نہ کر سکی۔ پھر اقوام متحدہ بنی، یونائٹڈ نیشنز۔ اب یونائٹڈ نیشنز نے ایک بین الاقوامی دستور دیا، ایک عالمی چارٹر دیا، اور اس چارٹر کے تحت یہ کہا گیا کہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز اس بات کی پابند ہوگی کہ اس دستور اور اس چارٹر کے مطابق چلے۔ اب اقوام متحدہ اگر کسی بھی مقام پہ اپنے چارٹر سے منحرف ہوتی ہے، اس کا چارٹر پوری طرح پورا نہیں ہوتا، عملی طور پہ وہ نافذ العمل نہیں ہوتا، اور موازنے کے اندر جب اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ کے چارٹر کو آمنے سامنے رکھ کے ان کا تجزیہ کیا جائے تو اقوام متحدہ اپنے چارٹر سے دور کھڑی ہوئی نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اقوام متحدہ پستی کی طرف جا رہی ہے، اقوام متحدہ زوال کی طرف جا رہی ہے، اور اقوام متحدہ ڈیولپمنٹ یا ترقی کی طرف نہیں جا رہی۔ اسی طریقے سے 1969 میں جب اقصی فائر ہوا، مسجد اقصی کو جلایا گیا فلسطین میں، تو اس کے ریئیکشن میں مسلمانوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام رکھا تھا OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ اس کا ایک دستور بنا، اس کا ایک منشور بنا۔ اب آج آپ جب OIC کی کارکردگی کو جانچنا چاہتے ہیں، OIC کے کمال یا اس کے زوال کو، اس کی ترقی یا اس کی پستی کو، اس کے عروج یا اس کی ذلت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ OIC کا چارٹر سامنے رکھیں گے کہ OIC کا اس کے چارٹر کے ساتھ کیا موازنہ ہے۔ اگر وہ اپنے چارٹر کے ساتھ اپنے موازنے میں پوری اترتی ہے تو اس کا مطلب ہے OIC ٹھیک جا رہی ہے، لیکن OIC چونکہ اپنے چارٹر سے پوری طرح ہٹ چکی ہے
لہٰذا OIC ایک ناکام تنظیم کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے واضح کی ہے کہ دنیا کے سامنے یہ ایک طے شدہ فارمولہ ہے، دنیا کا یہ ایک طے شدہ قانون ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے زوال کو یا اس کی ترقی کو، اس کے عروج کو یا اس کی پستی کو ناپنا چاہیں گے تو جس بات پہ، جس چارٹر پہ وہ اپنی بنیاد رکھتی ہے، اس چارٹر کو، اس بنیاد کو آپ اس کے سامنے رکھ کے اس کا کمپیریزن کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ اس چارٹر کے مطابق ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ترقی کی طرف جا رہی ہے، اگر وہ اس چارٹر کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک مسلمان امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک مسلمان قوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے وہ بنیادی چارٹر کیا ہے، ہمارے سامنے وہ بنیادی قانون کیا ہے جس چارٹر کے ساتھ، جس قانون کے ساتھ، جس دستور کے ساتھ، جس منشور کے ساتھ ہم اپنے اسلامی معاشرے کا، ہم اپنی اسلامی اقدار کا اور ہم اپنی مسلمانیت کا موازنہ کریں گے، اس کا جائزہ لے کے ہم یہ فیصلہ کریں گے آیا کہ ہم بطور مسلمان عروج کی طرف جا رہے ہیں یا ہم بطور مسلمان زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں، ہمارا وہ چارٹر کیا ہے، ہمارا وہ قانون کیا ہے جس کے اوپر ہماری بنیادیں قائم ہیں، جس کے اوپر ہمارے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرینی، میں تمہارے اندر دو بنیادیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ لن تدلوا ما تمسکتم بہما، اے میری قوم، اے میری امت، اے مسلمانان عالم، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، تم کبھی بھی زوال کا شکار نہیں ہو سکو گے، تم کبھی بھی پستی میں نہیں جا سکو گے، تم کبھی بھی تاریکیوں میں نہیں جا سکو گے اگر ان دو بنیادی باتوں کو تھام کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو بنیادی باتیں کیا ہیں، وہ دو بنیادی ضابطے کیا ہیں، وہ دو بنیادی دستور کیا ہیں جن کو تھام کے، جن کو پکڑ کے، جن سے اپنے دامن کو وابستہ کر کے ہم کبھی زوال کا شکار نہیں ہو سکیں گے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول ہی، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج جب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ بطور مسلمان کے اور بطور اسلامی معاشرے کے کیا ہم زوال میں ہیں یا ہم ترقی میں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنا موازنہ، اپنا کمپیریزن، اپنا تقابلی جائزہ، اپنا تقابل وہ قرآن اور سنت سے کرنا ہے کہ بطور فرد کے اور بطور معاشرے کے ہمارا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس بات پہ ہمارے زوال اور ہمارے کمال کا فیصلہ ہوگا۔ یہ پیمانہ ہے ہمارا اپنا آپ، اپنا معاشرہ پرکھنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح احکامات قرآن پاک میں فرما دیے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، تمہارے لیے خوب کیا ہے اور تمہارے لیے ناخوب کیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد یا مومن عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں، وہ کوئی فیصلہ فرما دیں، تو پھر اس کے بعد وہ اس فیصلے کے اندر اپنا بھی کوئی اختیار سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مومنین کو، وہ چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔
کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلوں سے منحرف ہوں، وہ ان کے اندر تبدیلی کا کوئی اختیار سمجھیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر کسی نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کی، کوئی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منحرف ہوا، فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، سمجھ لو تحقیق سے بات ہے، بلا شک و بلا شبہ یہ بات ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ شخص ایک کھلی واضح اور صریح گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا آپ قرآن پاک سے کمپیئر کر کے دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور جب قرآن سے ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں، جب قرآن سے ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس کا اوامر کو دیکھنے کا ہے، اور دوسرا اس کا طریقہ اس کی نواہی کو دیکھنے کا ہے۔ ایک طریقہ یہ دیکھنے کا ہے، اپنا موازنہ، اپنا تقابلی جائزہ قرآن سے کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن ہمیں کون سا کام کرنے کا حکم کرتا ہے اور کون سا راستہ اختیار کرنے کا حکم کرتا ہے، اور اس میں ہم اپنے آپ کو یہاں پہ جانچیں کہ کیا ہم قرآن کے ان احکامات کے اوپر پوری طرح سے عمل پیرا ہیں جن کا حکم ہمیں دیا گیا۔ اور دوسرا طریقہ جو نواہی کا ہے، نہی کا ہے، نہی عن المنکر کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن ہمیں جس چیز سے منع کرتا ہے، قرآن ہمیں جس چیز سے روکتا ہے، کیا ہم واقعتاً اس چیز سے رک گئے ہیں؟ تو اس سے ہمارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کا امر کیا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور قرآن نے کس چیز سے منع کیا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب امر کے اوپر اس سے پہلے ایک سیشن میں بڑی تفصیلی یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ بے شمار احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر اور باطن، جسم، عقل اور روح کی پاکیزگی کا حکم کیا، اس کے تزکیے کا حکم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خشیت اختیار کرنے کا حکم کیا کہ اس کا خوف اور اس کی خشیت کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں فکر، تفکر اور تدبر اختیار کرنے کا حکم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوق میں چل پھر کے، اپنے بندوں میں، اپنی مخلوق کے اندر اپنی دعوت دینے کا حکم کیا کہ جاؤ زمین میں چل پھر کے لوگوں کو میری ذات کی طرف دعوت دو، لوگوں کو میری ذات کی طرف بلاؤ، لوگوں کو میری طرف راغب کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل اللہ کی مجلس اختیار کرنے کا حکم کیا، اپنے محبوب، اپنے برگزیدہ اور اپنے پیارے بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم کیا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین کا احترام کرنے کا حکم کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم کیا، ان کے آداب، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم کیا۔ اور پھر جب یہ ساری باتیں مکمل ہو جائیں، یعنی جب تم میں انکساری بھی آ جائے، جب تم ذکر اللہ بھی قائم کر چکو، جب تمہارا تزکیہ بھی ہو جائے، جب تم خشیت بھی اختیار کر لو،
جب تم قرآن میں غور و تدبر اور غور و فکر شروع کر کے اس پہ عمل درآمد بھی شروع کر دو، جب تم اللہ کی دعوت کو لے کے اس کے بندوں کے پاس بھی جانا شروع ہو جاؤ، جب تم اہل اللہ کی مجلس بھی اختیار کر لو، اور جب تم اپنے مابین اپنے والدین کے حقوق اور ان کے آداب کو بھی قائم کر لو، تو پھر فرمایا کہ پھر تمہارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ میرے دین کے نفاذ کی عملی جد و جہد اپنی زمین کے اندر اپنے معاشرے کے اندر شروع کرو، تاکہ میرے قرآن، میرے دیے ہوئے دستور، میرے دیے ہوئے قانون، میرے بنائے ہوئے آئین کے مطابق اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر فیصلے ہوں۔ یہ تو ہیں اوامر۔ نواہی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور مسلمان کے ہماری ثقافت کے اجزاء کیا بنا دیے کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ ان اجزاء کو اختیار کرو اپنے مابین مساوات، انصاف اور عدل کو قائم کرنے کے لیے، اپنے مابین امن اور استحکام کو قائم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن امور سے منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفرقہ بازی سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتباع شیطان سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواہش نفس کی پیروی کرنے سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زینت دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جانے سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوری سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زنا سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکبر سے منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسلی تفاخر سے منع کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم کبوتر کی طرح اگر خود ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن کتاب ہدایت کے سامنے کیا ہم اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے قابل ہیں کہ قرآن نے ہمیں جو احکامات دیے ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھ کے تولیں کہ کیا ہم قرآن کے ان احکامات کے مطابق پورا اترتے ہیں؟ اور ایک اصول یاد رکھ لیں، بالخصوص میرے نوجوان بھائی اور میرے نوجوان ساتھی جو مختلف کالجز میں، مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کہ ہم جس چیز کو کہتے ہیں اسلامی ثقافت، اسلامی ثقافت کیا ہے؟ اسلامی تہذیب جسے ہم کہتے ہیں، اسلامی تہذیب کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت کسی ایک خاص لباس کو اختیار کرنے کا نام اسلامی ثقافت یا اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف خطے ہیں، ہر خطے کا الگ لباس ہوگا، ہر خطے کی الگ ثقافت ہوگی، ہر خطے کا الگ رہن سہن ہوگا۔ پھر اسلامی ثقافت کیا کچھ مخصوص سبزیاں اور کچھ مخصوص چیزوں کا گوشت کھانے کا نام ہے؟ مختلف خطوں میں مختلف ذائقوں کے کھانے بنائے جا سکتے ہیں، لہذا کھانے کا تعلق بھی اسلامی ثقافت سے نہیں ہے۔ پھر طرز تعمیر ہے۔ یہاں پاکستان کے اندر جس ماڈل پہ مساجد بنائی جاتی ہیں، ہندوستان میں جس نقشے پہ مساجد بنائی جاتی ہیں، افریقہ کے اندر اس سے مختلف نقشے کے اوپر مساجد بنائی جاتی ہیں۔ یورپ، جدید یورپ کے اندر اس سے مختلف نقشے کے اوپر مساجد تعمیر کی جاتی ہیں۔ آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں، مشرق بعید میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، فلپائن میں، وہاں پہ اس سے مختلف نقشوں کے اوپر مساجد تعمیر کی جاتی ہیں۔ تو پھر اسلامی ثقافت کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کیا ہے؟ نہ لباس کوئی مخصوص ہے اس کا، متنوع لباس ہے، نہ اس کا کھانا مخصوص ہے، نہ اس کا طرز تعمیر مخصوص ہے۔ پھر اسلامی ثقافت کے اجزاء کیا ہیں؟
پھر جسے اسلامی ثقافت کہا جاتا ہے، وہ اسلامی ثقافت بنیادی طور پہ ہے کیا؟ وہ بنیادی اسلامی ثقافت یہ ہے، وہ دو بنیادوں کے اوپر اپنی اٹھان رکھتی ہے، جس کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک کتاب کو پکڑنا، اللہ کی توحید کو اختیار کرنا، اس کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنا، وہ سنت رسول ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یقین رکھنا۔ ایک تو یہ اسلامی ثقافت کا بنیادی جز ہے، اور دوسرا اسلامی ثقافت یہ ہے بنیادی طور پہ کہ قرآن نے اور سنت نے جو احکامات اختیار کرنے کا حکم دیا، ان احکامات کو اختیار کر لینا اسلامی ثقافت ہے، اور جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے جن امور سے رک جانے کا حکم دیا، وہ امور چھوڑ دینے کا، ان امور کو ترک کر دینے کا، یہ نام بنیادی طور پہ اسلامی ثقافت ہے۔ جب ہم اپنا رشتہ، اپنا تعلق اسلامی ثقافت سے، اسلامی تہذیب سے استوار کرنے کا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اختیار کرنے کا حکم کیا ہے، کیا ہم ان سے وابستہ ہو گئے ہیں، اور جن احکامات سے اللہ نے رکنے کا حکم کیا، کیا ہم نے ان احکامات کو ترک کر دیا ہے؟ یہ ہے ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق بنیادی طور پہ اسلامی ثقافت کے ساتھ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس اسلامی ثقافت کے جو اجزاء اللہ نے مقرر کیے ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے کہ جس بنیاد پہ ہم اپنے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ کہہ سکیں۔ اگر جن امور سے اللہ نے منع کیا ان امور کو ہم پھر بھی اختیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفرقہ بازی سے منع کیا۔ قرآن کریم بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے آگے مسلمانوں کو فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا وہ احسان یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ کون سا احسان؟ فرمایا اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھتے تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب تم ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے کدورتوں کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے کدورتوں کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب کی تالیف فرما دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی کے رشتے کے اندر جوڑ دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اس اپنی دشمنی کی بدولت، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہونے کی بدولت آگ کے گڑھے کے اوپر پہنچ چکے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس آگ سے بچایا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج پلٹ کر اپنے معاشرے کو غور سے دیکھیے، ہم جس اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا قرآن کے اس حکم کے مطابق کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ تشدد اور فرقہ وارانہ تعصب کو ختم کر کے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی سمجھا ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا لیا ہے؟ اگر نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر
کیا ہم اس بنیادی اسلامی ثقافت سے جو احکامات قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، کیا ہم عملی طور پہ اس بنیادی اسلامی ثقافت اور اس اسلامی تہذیب کو ترک نہیں کر چکے عملی طور پہ؟ کیا ہم اس کو چھوڑ نہیں چکے؟ جب ہماری گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں، ہمارے گھروں میں یہ تفرقہ پرستی دندناتی پھرتی ہے، ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دیتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ہمارے مابین فرقہ وارانہ اختلافات ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، جانشین سلطان الفقر حضرت فقی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ تمام احباب آپ تشریف رکھیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشیند با خدا، او نشیند در حضور اولیاء۔ جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہم مجلس ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اہل اللہ کی مجلس اختیار کرے، کیونکہ اللہ والوں کی مجلس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا اللہ کی کثیر رحمتوں کے نزول کی بدولت وہ صدیوں کی بے ریا عبادت سے افضل ہے اس کا اجر۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس محفل میں موجود ہیں، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اپنے آپ کو قرآن سے دیکھیں اور اپنے ضمیر کو قرآن کے سامنے لا کے رکھیں تو قرآن نے ہمیں واضح طور پہ کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اس بنیاد پہ یہ تشدد جو ہم اختیار کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے مصافحے کو، ایک دوسرے کے معانقے کو، ایک دوسرے کے پاس مل بیٹھنے کو ہم ایک قابل نفرت فعل سمجھتے ہیں۔ کیا وہ بھائی چارے کا ماڈل جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہی ماڈل ہے؟ بھائی چارے کی جو تعلیم اور فرقہ وارانہ تشدد سے دوری کی جو تعلیم ہمیں قرآن حکیم نے دی ہے، اور کہا ہے کہ میں نے تمہیں جہنم کے گڑھوں سے بچا لیا ہے جب تم ایک دوسرے کو قتل کرنے جا رہے تھے اس بنیاد پہ۔ پھر اسی طرح آگے آئیے، اتباع شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتباع شیطان سے منع کیا کہ شیطان کی پیروی، شیطان کی اتباع نہ کرنا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کو تم اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تمہیں اپنے گروہ میں شامل ہونے کی دعوت اس لیے دیتا ہے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو آگ شیطان کے پیروکاروں کے لیے بنائی ہے تمہیں اس آگ کا سزاوار بنا دے، تمہیں اس آگ کا مستحق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شیطان کی اتباع کرو گے، اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہیں اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور شیطان کی پیروی کی نشانی کیا ہے؟ شیطان کی اتباع کیسے ہوتی ہے معاشروں کے اندر، اور کیسے انسان مل کے یا انفرادی طور پہ وہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انما یرید الشیطان
ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت کو بڑھائے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان منافرت اور بغض کو بڑھائے. کس چیز کے ذریعے؟ فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تاکہ وہ تمہیں جوئے اور شراب اور دشمنی سے، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. میرے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے. قرآن نے کن باتوں سے ہمیں منع کیا اور شیطان کن چیزوں کی طرف ہمیں اکساتا ہے. شیطان کی اتباع یہ ہے، کہا کہ بینکم العداوت، جہاں کہیں بھی عداوت کو دیکھو، دشمنی کو دیکھو، تو سمجھ لو وہ عداوت، وہ دشمنی، وہ شیطان کی پیدا کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں بھائی بھائی بناتا ہے اور شیطان تمہیں آپس میں دشمن بناتا ہے. یہ جو عہد جہالت کا ہم ایک کلچر لے کے چل رہے ہیں، خاندانی دشمنیوں کا، پشت در پشت دشمنیوں کا، پشت در پشت عداوتوں کا، ایک دوسرے سے بیر رکھنے کا، ایک دوسرے کے لوگ مارنے کا، ایک دوسرے کے آدمی مارنے کا، ایک دوسرے کا کشت و خون کرنے کا، ایک دوسرے کے گھر جلانے کا، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹنے کا، ایک دوسرے کی عصمتیں پامال کرنے کا، ایک دوسرے کی بیویوں کو بیوہ، ایک دوسرے کے بچوں کو یتیم، ایک دوسرے کی بہنوں کو بے سہارا کر دینے کا. یہ کس کا عمل ہے؟ یہ کس کی اتباع میں انسان یہ عمل کرتا ہے؟ یہ شیطان کی اتباع میں یہ عمل کرتا ہے. والبغضاء، وہ تمہارے درمیان بغض کو جنم دیتا ہے، دشمنی کو بڑھاتا ہے، عداوت کو بڑھاتا ہے. یہ جو روزانہ تھانوں کی حوالات بھری ہوئی ہوتی ہیں، جیلوں کی بیرکیں بھری ہوئی ہیں، وکیلوں کے چیمبر بھرے ہوئے ہیں، عدالتوں کے کمرے بھرے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی اتباع میں بھرے ہوئے ہیں. کون ہمارے درمیان دشمنی کو پھیلاتا ہے؟ اور کیا ہم اس کی اتباع سے جو ہمارے درمیان دشمنی پھیلاتا ہے، جو ہمیں ایک دوسرے کا کشت و خون کرنے پہ اکساتا ہے، ہم اس کی اتباع کو چھوڑ چکے ہیں؟ ہم ذرا اپنے آپ کو اپنے اس بنیادی دستور کے ساتھ رکھیں کہ یہ ہماری اسلامی ثقافت کا جز ہے، اتباع شیطان سے انحراف کرنا، شیطان کی پیروی، شیطان کی اتباع کو چھوڑ دینا. یہ اسلامی ثقافت کی جز اولین میں سے ایک ہے، اس کی اجزائے اولین میں سے ایک ہے. لیکن ہمارے ہاں تھانوں کی حوالات بھی بھری ہوئی ہیں، جیلوں کی بیرکیں بھی بھری ہوئی ہیں، وکیلوں کے چیمبر بھی بھرے ہوئے ہیں، عدالتوں کے کمرے بھی بھرے ہوئے ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ پھر کہا کہ وہ تمہیں فی الخمر والمیسر، وہ تمہیں جوئے اور شراب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. جہاں جوا ہوتا دیکھو، جہاں شراب چلتی دیکھو، اس کا مطلب ہے کہ یہ اتباع شیطان کا نتیجہ ہے. یہ محفل امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے منسوب ہے، حضرت سلطان باہو کے نام نامی سے منسوب ہے. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، سامعین میں سے، حاضرین میں سے، ناظرین میں سے کسی کی، لیکن اتنا سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شراب اور جوا یہ ہمارے معاشرے کے شرفاء اور امراء کی علامت نہیں بن گئے؟ کیا ہم نے اسے اپنے معاشرے کا سٹیٹس سمبل نہیں سمجھ لیا؟ ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے قصبوں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں پانی کی طرح شراب بہائی جاتی ہے. ہمارے گلیوں چوراہوں میں ہمارے نوجوان بھائی اور دوست وہ ایک کھیل کود کی طرح جوئے کے اندر مشغول ہوتے ہیں.
کیا یہ اتباع شیطان نہیں ہے؟ اور اس سارے سے شیطان چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دو اعمال بہت پسند ہیں، ایک یہ کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کا بندہ اس کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائے، اور شیطان یہی چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان ان امور سے تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، اور ذکر الہی اور نماز کو قائم کرنا یہ بھی اسلامی ثقافت کے اولین اجزاء میں سے ہے۔ تو اپنے آپ کو قرآن کے سامنے رکھ کے پرکھیں ہم، اگر میں اپنا احتساب کروں اپنے معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے، کیا یہ برائیاں میرے معاشرے کے اندر مجھے نظر نہیں آتی، اپنے آپ کے اندر مجھے نظر نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تمہیں چاہیے کہ اتباع شیطان سے رک جاؤ، جوئے سے، شراب سے، ترک صلاۃ سے، ترک ذکر سے، دشمنی اور عداوت سے رک جاؤ، اللہ حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہمیں مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وابستہ ہونے کا دعویٰ ہے، ان کی ذات گرامی پہ اگر ہمارا کسی بھی طرح کا یقین ہے، تو خدا را اتباع شیطان کو ترک کر دیجئے، دشمنی کو، بغض کو، عداوت کو فی سبیل اللہ معاف کر دیجئے۔ اگر کسی کے ذہن میں کسی کے لیے کوئی دشمنی ہے، کسی سے کوئی بغض ہے، کسی سے عداوت ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی سے بیر ہے، اپنا پیدا کیا ہوا، کسی کا پیدا کیا ہوا، اس کا پیدا کیا ہوا، ہماری پشتوں کا پیدا کیا ہوا، خدا کا قرآن، خدا کا دین، محمد الرسول اللہ کی شریعت، خود محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے نام پہ اسے معاف کر دو، اسے چھوڑ دو۔ آج اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے منسوب محفل میں بیٹھے ہیں، اور اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس محفل کی منظوری ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، حضور کا نور اطہر اس محفل میں موجود ہے، حضور کی برکت اس میں موجود ہے، حضور کا امتی ہونے کے ناطے، حضور کی ذات سے محبت رکھنے کے ناطے، حضور کی شریعت سے محبت رکھنے کے ناطے، خدا کی کتاب سے محبت رکھنے کے ناطے، اس دشمنی کو، شراب کو، بغض کو ترک کر دو، چھوڑ دو اسے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اجر دینے والا ہے اس بات کا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی جس نے میرے آقا کے لیے غلیظ گالیاں بکیں، میرے آقا کے حرم کے لیے غلیظ گالیاں بکیں، عبداللہ بن ابی جب مر گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے، حضور اس کے جنازے کے اندر موجود ہیں، اس کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غیرت فاروق کی جوش میں آتی ہے اور آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو آپ کو بکتا تھا، جو آپ کے حرم کو بکتا تھا، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی بخشش کروانا چاہتے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین وحی لے کے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ منافقین جنہوں نے آپ سے، آپ کے دین سے، آپ کی کتاب سے منافقت کی، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اللہ کے حضور ان کی شفاعت کریں، اللہ ان کی شفاعت قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ان کی مغفرت قبول نہیں کی جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اللہ کے اس حکم کے بعد یہ یقین ہوتا کہ 71 مرتبہ شفاعت کرنے سے اللہ اسے بخش دے گا، میں 71 مرتبہ اس کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کر دیتا۔ حضور ان کو بخشتے ہیں جو آپ کو بکتے تھے، جو آپ کے دین سے منافق تھے، جو آپ کی ذات سے منافقت کرتے تھے۔ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہونے کا اگر دعویٰ ہے تو ہمیں اس دعوے کی دلیل لانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو قرآن کے بنیادی احکامات ہیں، ان کے اندر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اپنے آپ کو تولنا ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ، قرآن کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھنا ہے کہ میرا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواہش نفس کی پیروی سے منع کیا کہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو۔
لیکن آج ہم اپنے درمیان اگر دیکھیں، خود اپنی ذات کو جب میں دیکھتا ہوں، اس معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں، ہم سب اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو قرآن پاک ہمیں اس قبیح فعل سے منع کرتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو مبتلا پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرماتے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ خواہش نفس کے پیچھے چلنا، جو مجھے پسند ہے، جو میں چاہتا ہوں، میں، میرا، مجھے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ترک کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ترک کر کے اپنی مرضی اختیار کرنا، اپنی چاہت پہ چلنا، اپنی تمنا پہ چلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو حبل، عزا، لات و منات جنہیں حضور نے بیت اللہ سے نکال دیا تھا، ہم نے وہی حبل، وہی عزا، وہی لات و منات وہاں سے اٹھا کے پھر اپنے دلوں کے اندر پال رکھے ہیں۔ ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، ظاہر میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے اندر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پہ اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ یہ شرک کرنے لگیں گے، یہ آگ کو پوجنے لگیں گے، یہ ستاروں کو پوجنے لگیں گے، یہ چاند کو پوجنے لگیں گے، یہ سورج کو پوجنے لگیں گے، یہ بتوں کو پوجنے لگیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے یہ خدشہ نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک خفی کا خدشہ ہے۔ یا رسول اللہ، شرک خفی کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خواہش نفس کی اتباع کرنا یہ شرک خفی ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اس شخص کو دیکھا ہے تم نے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم اس کے اوپر نگہبان ہو سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے نہیں ہیں، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، انہیں میرے احکامات پوری طرح پہنچ چکے، انہیں میرے احکامات کا پتہ ہے، انہیں میرے حکم کا پتہ ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں، جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورت نفس امارا دی، کوئی کتا گلر کالا ہوں، کوکے نوکے لہو پیو سے منگے چرب نوالا ہوں، کھبے پاسوں اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا ہوں، اے بدبخت ہے وڈا ظالم باہو، کرسی اللہ ٹالا ہوں۔ ہمیں اپنے نفس کو مارنے کا اہتمام کرنا ہے، اپنے نفس کی سرکوبی کرنے کا اہتمام کرنا ہے، جسے ہم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، معبود وہ ہوتا ہے جس کی اتباع کی جائے، جس کے حکم پہ چلا جائے، اللہ کے حکم پہ چلا جاتا ہے، اللہ کی اتباع کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کو چھوڑ کے، اس کے احکامات کو چھوڑ کے اپنے نفس کے احکامات کے اوپر چلنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تم نے میرے سامنے، میرے مد مقابل ایک اور معبود بنا دیا ہے جو تمہاری خواہش نفس ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے، لیکن بندے کی آفت اس کا نفس ہے۔ ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیری آستین کے اندر سیاہ ناگ گھس جائے، تیری آستین کے اندر سیاہ ناگ گھس جائے، وہ سیاہ ناگ اس نفس سے بہتر ہے جو تیرے پہلو کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔
کیونکہ اس سیاہناک کی ویکسین تو تجھے ڈاکٹر سے مل جائے گی، اس نفس کو قابو کرنا اس سانپ کو قابو کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خواہش نفس کی پیروی کو ترک کر کے اللہ کی پیروی اختیار کریں اور اس کے حکم کے تحت اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی اتباع کو اختیار کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بنیادی چیز جو اسلامی ثقافت کا ایک اور انتہائی اہم جز ہے، ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، ہم اسے چھوڑ رہے ہیں، ہم اسے ترک کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زینت دنیا کے فریب میں مبتلا ہونے سے منع کیا، اور قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت کے طالب ہوئے، ان کے اعمال کا بدلہ انہیں یہیں پہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ہمیں بتایا ہے کہ قل متاع الدنیا، یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا متاع کیا ہے، دنیا کی مال کیا ہے، یہ بہت تھوڑا ہے۔ پھر کہا کہ یہ غرور کی علامت ہے، یہ لہو ہے، یہ لعب ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ بےہودہ ہے، یہ فضول ہے، یہ گھٹیا ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان گاہ کے طور پہ تیار کی ہے، اس میں ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فرمایا کہ بندے میں تجھے دوسرا جسم عطا کروں گا، میں تجھے دوسرا جہان عطا کروں گا، تجھے دوسرا وجود عطا کروں گا، پھر میں تجھے اس دنیا کے اندر بھیج کے تیری آزمائش کروں گا کہ کیا تو صحیح سلامت میری بارگاہ کے اندر آتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے۔ فرمایا تیرے سامنے دو مکان ہیں، تیرے سامنے دو مکان ہیں، ان میں سے کس مکان کو سلامت کرتا ہے؟ ایک مکان ہے جس میں تیرا مال ہے اور تیری اولاد ہے، کیا تجھے اس مکان کا نفع ہوگا؟ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، تجھے قیامت کے دن نہ تیرا مال کام آئے گا، نہ تیری اولاد کام آئے گی، نہ تیرے بیٹے کام آئیں گے۔ وہ تجھ سے نہیں پوچھے گا کہ کتنا مال تھا، کتنی فیکٹریاں تھیں، کتنی ملیں تھیں، کس ادارے میں جاب کرتے تھے، کس اسمبلی کے ممبر تھے، کس گاڑی میں بیٹھا کرتے تھے، کتنا پروٹوکول تمہارا ہوتا تھا، کتنے ملازمین تھے تمہارے، کتنے بینکوں میں تمہارے اکاؤنٹس تھے، اور کتنے ملینز اور بلینز ان کے اندر موجود تھے، اور کون سی کرنسی میں تو تجارت کرتا تھا، کون سی کرنسی میں تیرے اثاثہ جات تھے۔ وہ فرماتا ہے میں نہیں پوچھوں گا تجھ سے، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ کتنے بیٹے تھے، کتنے سی ایس پی تھے، کتنے کیڈٹس تھے، کتنے فارن سروس میں تھے، کتنے فیکٹریوں اور ملوں کے مالک تھے، کتنے حسین و جمیل تھے، فرمایا مجھے اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں۔ میں تیرے اس گھر کے متعلق اس دن نہ پوچھوں گا، نہ تجھے تیرا یہ گھر کوئی فائدہ دے گا۔ الہ العالمین، پھر میرے لیے دوسرا گھر کیا ہے، دوسرا مکان کیا ہے؟ میں نے کس کی آرائش کرنی ہے، میں نے کس کی زیبائش کرنی ہے، میں نے کس کو خوبصورت بنانا ہے، میں نے کس کی تزئین و آرائش کرنی ہے، میں نے کسے مزین و منقش کرنا ہے، میں نے کس میں خوشبو اور عطر کو بکھیرنا ہے، میں نے کس کو صاف اور ستھرا کرنا ہے، میں نے کس کو چمکا دینا ہے۔ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن میں تیرا صاف ستھرا دل دیکھوں گا کہ تو دل کو کتنا خوبصورت کر کے لایا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ میں تیرا دل دیکھوں گا، میں تیری زینت دنیا کو نہیں دیکھوں گا کہ زینت دنیا میں تو کیا کر کے لایا ہے، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں فرماتا ہے کہ اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، یہ میں نے بنائی ہے، میرے سامنے اس کی آ کے کیا پھڑ مارے گا، اس کی کیا بڑائی مارے گا، میرے سامنے اس کی اوقات کیا ہے۔
فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جن لوگوں نے صرف زینت دنیا کمائی، صرف زیب و زینت دنیا کے اندر مبتلا ہو گئے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہی لوگ ہیں قیامت کے دن جن کو آگ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، انہوں نے جتنے بھی اعمال کیے، فرمایا اگر انہوں نے میری ذات کی طلب نہ کی، صرف زینت دنیا کے اندر مبتلا رہے، فرمایا میں ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دوں گا، انہیں کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، کوئی چیز انہیں نفع نہیں دے سکے گی اس دن۔ اللہ منت اللہ بقلب سلیم، صرف سلامتی والا دل کام آئے گا اس دن۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جن امتحانات کے اندر مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اپنے ولیوں سے جو امتحانات لیے، اپنے نیکوں سے جو امتحانات لیے، وہ اس لیے تھے کہ انہیں آزمائے ان کے اندر دنیا سے کون محبت کرتا ہے اور ان میں اللہ سے کون محبت کرتا ہے۔ جنہوں نے دنیا سے محبت کی انہوں نے آگ کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے اللہ سے محبت کی انہوں نے اس کی رحمت کا راستہ اختیار کیا، اس کے انعام کا راستہ اختیار کیا۔ آپ نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلا، اور پھر اگلی بات میں وضاحت کر دیتے ہیں خود ہی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم کون سا صراط مستقیم، کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ خدا کا انعام کیا ہے؟ انعام اللہ کسے کہتا ہے کہ میں نے کیا انعام کیا؟ اس کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اس کے انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اس کی یاد سے معمور ہو گیا، جن کے نفوس پاک اور طیب و طاہر ہو گئے، جن کے دل صاف اور آئینے کی طرح شفاف ہو گئے، اور جن کی ارواح زندہ و بیدار ہو گئیں، جن کے سینے روشن ہو گئے۔ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میں نے اپنا انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، اور غضب کن پہ ہوا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جنہوں نے لہو و لعب دنیا کو اختیار کیا، زیب و زینت دنیا کو اختیار کیا۔ فرمایا ان کے اوپر میں نے اپنا غضب کیا ہے، وہ گمراہ ہو چکے، وہ میری ذات کے اوپر دنیا کے حقیر ترین دولت کو فوقیت دیتے ہیں، اس لیے ان کے راستے کے اوپر نہ چلنا، ان کے راستے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوری سے منع کیا، اور نواہی میں سے اس معاشرے کے اندر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بڑی سخت تعزیر رکھی۔ قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا، فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا بِمَا کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا جو عورت چوری کرے، والسارقۃ جو مرد چوری کرے، والسارقۃ جو عورت چوری کرے، فاقطعوا ایدیہما ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کے لیے سزا ہے، اللہ کی طرف سے یہ عبرت رکھ دی گئی ہے ان کے لیے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر چل پھر کے دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں، یہ ہمارا معاشرتی معمول بن گیا ہے، اور اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا نہ ہونے کی بدولت ہم ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر سکے۔ پھر یہ بھی فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، مگر جو شخص اس گناہ کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ چوری صرف یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر مقدمہ دائر ہو جائے اور ایس ایچ او جس پہ پرچہ کاٹ دے تو اسی کے اوپر ہی وہی چور ہے۔ چوری کی کئی قسمیں ہیں۔ کسی کی نیکی کو چھپا کر اس کی برائیوں کو بیان کرنا، یہ اس کی نیکیوں کی چوری ہے۔ کس کی خوبیوں کو چرا کر اس کی خامیوں کا بیان کرنا، جو کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، ہم خود سب اس میں ملوث ہیں، یہ بھی سارا کچھ چوری میں آتا ہے۔ گو کہ اس کے اوپر ہاتھ کٹنے کی سزا تو نہیں آئے گی،
لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک قبیح اور بدترین فعل ضرور ہے، اور اس کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، لعن اللہ السارق، اللہ تعالیٰ چور کے اوپر اپنی لعنت فرماتے ہیں۔ جو خود چوری کرے، یا جو چور کو مدد فراہم کرے، یا جو چور کو پناہ دے، یا جو چور کی پشت پناہی کرے، یا جو چور کا وسیلہ بنے، یا جو چور کو راستہ دکھائے، یا جو چور کو مخبری کرے، یہ سارے کے سارے اس سارق کے اندر آتے ہیں۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ تعالیٰ چور کے اوپر لعنت کرتا ہے، اس کی مدد کرنے والے پہ لعنت کرتا ہے، اس کی مخبری کرنے والے پہ لعنت کرتا ہے، اس کی پشت پناہی کرنے والے پہ لعنت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں زنا سے منع کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت ہی برا راستہ ہے، یہ فحاشی کا راستہ ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر قوم اپنی نشانیوں سے پہچانی جائے گی، ہر قوم اپنی نشانیوں سے پہچانی جائے گی، اور وہ قوم جو زنا کرتی ہوگی اس قوم کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھ دی ہے۔ قیامت کے دن اہل محشر اس قوم کو اس نشانی سے پہچان لیں گے، اس شخص کو اس نشانی سے پہچان لیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زانی کی نشانی کیا ہے؟ زانی قوم کی نشانی کیا ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانی اپنی شرمگاہوں کی بدبو سے پہچانے جائیں گے، ان کے بدن سے ایسی بدبو پھوٹتی ہوگی کہ اہل معاشر بھی اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوں گے کہ یہ کون سی عذاب یافتہ قوم جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فحاشی کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کہا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہالت جدیدہ کے ڈسے ہوئے ہیں۔ ہمیں جدید معاشرہ، سو کالڈ نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ فرد کو اختیار حاصل ہے جو وہ کرتا رہے، فرد کسی بات کا پابند نہیں، کسی بات کا محتاج نہیں، اور ہمیں اس بات پہ اکسایا جاتا ہے کہ زانی معاشرے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اور اہل گجرانوالہ، میں ایک گزارش کر دوں، آپ مجھے جواب دہ نہیں ہیں، میں آپ سے جواب نہیں مانگ رہا، نہ میری حیثیت ہے کہ میں آپ سے جواب نہ مانگوں، نہ میری اتھارٹی ہے کہ میں آپ سے جواب مانگوں، لیکن اللہ کی پاک کتاب آپ سے جواب چاہتی ہے۔ میرے سامنے میری نہ عدالت ہے نہ میری اتھارٹی ہے، قرآن کی عدالت بھی ہے، قرآن کی اتھارٹی بھی ہے۔ اگر خود کو مسلمان کہتے ہو، اپنی گلیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے قصبوں میں جھانک کر دیکھو، کیا اللہ کی یہ لعنت ہمارے معاشرے کی ایک مضبوط بنیاد نہیں بن چکی؟ یہ سوشل میڈیا، یہ ایس ایم ایس سروس، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ فحش شاعری، یہ فحش ناول، یہ فحش افسانے، یہ ہالی ووڈ، یہ بالی ووڈ کا کلچر، یہ تہذیب، یہ میڈیا ہمیں کس بات پہ اکساتا ہے؟ ہمیں کس طرف رغبت دلاتا ہے؟ خدا کی قسم، ہمارے بزرگوں نے یہ معاشرہ تصور بھی نہیں کیا تھا جو معاشرہ آج یہاں پہ بن چکا ہے۔ میں ان سیلولر نیٹ ورک کمپنیز سے پوچھتا ہوں، ان موبائل کمپنیز سے پوچھتا ہوں، یہ جو شام 8 بجے سے صبح 5 بجے تک کے پیکیجز لگتے ہیں، یہ کون سے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں؟ ہے کوئی ان سے پوچھنے والا؟ ہے کوئی اس شتر بے مہار کو نکیل ڈالنے والا؟ ہم چپ ہیں، استفادہ کرتے ہیں اس سے،
اس لیے کہ ہم خود اس بات کے چور ہیں، ہم خود ان گناہوں میں ملوث ہیں، ہم پوچھ نہیں سکتے، ہم جواب نہیں لے سکتے ان سے۔ کاروبار دینا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، سہولت دینی ہے لوگوں کو، صبح 8 سے شام 5 تک دو، لوگوں کا فائدہ ہو۔ یہ رات کو کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے اس محفل کا تقدس اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ ساری باتیں کھول کے کر سکوں یہاں پہ، لیکن یہ اس معاشرے کی تلخ حقیقت ہے۔ قرآن جسے فحاشی کہتا ہے، یہ جدید تہذیب ہمیں اس بات پہ اکساتی ہے کہ یہ فیشن ہے، کرتے رہو۔ یہ تہذیب جدید کا انمول عطیہ ہے، یہ تہذیب جدید کا انمول تحفہ ہے، جسے خدا نے ساء سبیلا کہا، برا راستہ کہا، فحاشی کہا۔ ہم اسے فحاشی ماننے پہ تیار نہیں۔ آپ نے ٹی ویوں پہ ٹاک شوز میں سنا ہوگا دانشوروں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو اسے فحاشی نہیں مانتے۔ جو بڑے بڑے سائن بورڈز کے اندر صنف نازک کو استعمال کیا جاتا ہے جنسی اشتہا کے لیے، ٹی وی پہ جو اشتہارات چلائے جاتے ہیں صنف نازک کے، غیر ضروری اشتہارات چلائے جاتے ہیں، غیر متعلقہ اشتہارات کے اندر اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے جس سے معاشرے میں شہوت پھیلے، جنسی اشتہا پھیلے۔ انہیں برائی نہیں مانا جاتا، اس برائی کو برائی کہنے والے کو برا کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ معاشرہ تشکیل ہونے جا رہا ہے۔ مشرق کے، مغرب کے، یورپ کے، امریکہ کے بڑے بڑے سروے ادارے، ان کی بڑی بڑی سروے آرگنائزیشنز، ان کے یہ اعداد و شمار ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ مغرب کے اندر اور مغربی تہذیب سے متاثر معاشروں کے اندر 90% سے زائد بچے یقین کے ساتھ اپنے باپ کا نام نہیں جانتے کہ ہمارا باپ کون ہے۔ ہم یہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز نے یہ ججمنٹس دی کہ یہ جو گھر کی دہلیز کو توڑ کے جانا ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس میں نوجوان ہوشیار رہیں، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے جواب دہ سمجھے۔ ہوشیار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چالاک رہیں، ہوش یار، اپنے ہوش کو اپنا دوست بنا کے رکھیں، اپنی سمجھ، اپنی دانست کو حاضر کر کے رکھیں۔ اگر یہ معاشرہ تباہ ہوا تو وہ طبقہ اس کا ذمہ دار ہوگا جو طبقہ اس فعل کو سر انجام دیتا ہے، جو خود بھی اس دہلیز کو پھلانگتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں اور عصمتوں کو یہ دہلیز پھلانگنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مقرر کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جب جبریل امین جہنم کا معائنہ کرا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک قوم تھی، اس کے تانبے کے ناخن تھے، لوہے کے ناخن تھے، اور وہ قوم اپنا چہرہ اور اپنا پیٹ نوچ رہی تھی۔ میں نے کہا جبریل یہ کون سی قوم ہے جن کو اتنی بھیانک سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر لوگوں کی عزتیں پامال کرتے تھے اور زنا کیا کرتے تھے۔ ہم اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب کہتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کے اجزاء کیا ہیں؟ ان سے ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق کیا ہے؟ ذرا اس بات پہ غور کرنا ہوگا ہمیں۔ قرآن ہمیں تکبر سے منع کرتا ہے۔ قرآن ہمیں تکبر سے منع کرتا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ تکبر سے کیوں چلتے ہو؟ غرور سے، فرعونیت سے کیوں چلتے ہو؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تمہارے اس غرور سے چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی تمہارے سامنے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم یوں اکڑ کے چلتے ہو پہاڑ سے بلند نہیں ہو جاؤ گے۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو بھی گناہ ہے جو اکڑ کے چلتا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ زمین میں تکبر مت کرو، زمین میں فرعونیت سے نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے تکبر سے منع کیا، اور تکبر کو ترک کرنا
تکبر کو چھوڑ دینا یہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت کے اجزاء میں سے ایک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسلی تفاخر سے منع کیا کہ اعلیٰ ذات، ادنا ذات، چھوٹی ذات، بڑی ذات، اس تصور کے اوپر مت اتراؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے تمہیں پیدا کیا، اور تمہیں قبائل میں اس لیے تقسیم کیا لتعارفوا، تاکہ صرف تمہاری شناخت ہو سکے، تمہاری پہچان ہو سکے کہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن تمہیں اس بنیاد پہ بڑک مارنے کی، پھاڑ مارنے کی، بڑائی مارنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں، کیوں؟ میں آوان ہوں، میں ملک ہوں، میں خان ہوں، میں چودھری ہوں، میں راجپوت ہوں، میں میاں ہوں، میں ارائی ہوں، میں گجر ہوں، میں ایرانی ہوں، میں افغانی ہوں، میں تتاری ہوں، میں ترک ہوں، میں عرب ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس بات کے اوپر تکبر کرنے کی، اس نسل کے اوپر غرور کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی بڑا ہے، اگر تم میں سے کسی کی عزت ہے، اگر تم میں سے کسی کی تکریم ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جس کا تقوی بلند ہے، جس کا تقوی بلند ہے۔ اب اسے میں معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، یہ میرے اوپر قرض ہے اس بات کو کہنا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ ذات کا کون ہے اور ادنا ذات کا کون ہے، خاندانی کون ہے اور کمی کون ہے، یہ معیار مجھے، آپ کو یا کسی اور کو یہ معیار طے کرنے کا اجازت اور اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ نے طے کیا، اور اللہ نے یہ طے کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بلند مرتبے کا وہ ہے، اعلیٰ ذات کا وہ ہے، بڑی ذات کا وہ ہے جس کا تقوی اللہ پہ بلند ہے، اور تم میں ادنا ذات کا وہ ہے، تم میں چھوٹی ذات کا وہ ہے، تم میں کمی وہ ہے جس نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے فرامین کو چھوڑ دیا، اس کے نبی کے احکامات کو چھوڑ دیا، اس کی نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا، وہ ادنا ذات کا ہے، وہ کمی ہے تمہارے اندر، جسے تم کمی کہتے ہو انگریز کے بنائے ہوئے معیار کے اوپر۔ ہندوؤں کے ساتھ 1500 برس کا عرصہ گزارنے کی بدولت جنہیں تم شودر کہتے ہو، جنہیں تم چھوٹی ذات کا کہتے ہو، خدا کے نزدیک وہ چھوٹی ذات کے نہیں ہیں۔ کسی پیشے کے اوپر، کوئی پیشہ اختیار کرنے کے اوپر کسی کو تانا نہیں دیا جا سکتا کہ یہ موچی ہے تو کمی ہے، یہ ترکھان ہے تو کمی ہے، نہیں ہے وہ کمی۔ اگر ان کا تقوی بلند ہے تو وہ اعلیٰ ذات کے ہیں، وہ خاندانی ہیں۔ اگر کسی کا تقوی کم تر ہے، کوئی اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، کوئی اس کی شریعت، اس کے محبوب کی شریعت کی پاسداری نہیں کرتا، چاہے وہ ملک ہے، چاہے وہ خان ہے، چاہے وہ چودھری ہے، چاہے وہ راجپوت ہے، وہ کمی ہوگا، وہ ادنا ذات کا ہوگا اگر وہ مصطفیٰ کی شریعت کا پاسدار نہیں ہے۔ ہمیں اسلامی ثقافت کی اجزاء کو سمجھنا ہے اگر ہمیں واقعتاً ایک اسلامی معاشرہ بنانا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایک طرف قرآن کے ارشادات ہیں ہمارے سامنے، یہ ایک طرف ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم کھڑے ہیں جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ ہمیں اپنے آپ کو آج اگر ناپنا ہے، اپنا آپ کے اعمال کا اگر ہمیں وزن کرنا ہے، انہیں تولنا ہے، اور اپنے زوال یا اپنے کمال
अपनी तरक्की या अपनी पस्ती को देखना है तो हमें अपने आप को उस बुनियादी उसूल, उस बुनियादी ज़ाब्ते, उस बुनियादी कानून कुरान हकीम के सामने लाके खड़ा करना होगा और ये देखना होगा कि कुरान क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। इकबाल कहते हैं कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज खुदा का कुरान हमें पुकारता है, आज नबी की शरीयत हमें पुकारती है, आज नबी की सुन्नत हमें पुकारती है कि आओ इसकी मुहाफिजत करो, आओ इसके मुहाफिज बन जाओ, आओ इस परचम को थाम लो, आओ इस परचम की हिफाजत करो। अगर आज तुमने इस परचम को भुला दिया, अगर आज तुमने इस दीन को भुला दिया, अगर आज तुमने मुस्तफा की शरीयत की मुहाफिजत को भुला दिया, खुदा कुरान में फरमाता है आज तुम मुझे भुला दोगे, कल कयामत के दिन मैं तुम्हें भुला दूंगा। आज तुम मेरी बात को नहीं मान रहे, कल मेरे तराजू के सामने, मेरी अदालत के सामने तुम्हारे लिए कोई शफाअत कबूल नहीं की जाएगी। मेरे नौजवान भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखलाया है, हमें हमारे बुजुर्गों ने बतलाया है कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, जवानी में तौबा करना, जवानी में अपनी लो अल्लाह से लगाना, अपनी जवान चाहतों को अल्लाह की चाहत पे कुर्बान कर देना, अपनी जवान धड़कनों को अल्लाह की राह पे लगा देना और जवानी में उसके दीन की अताअत को कबूल करना, जवानी में उसकी अता की हुई तहजीब, उसकी अता की हुई सकाफत की मुहाफिजत की जिम्मेदारी ले लेना। कहा यह शेवाए पैगंबरी, यह अंबिया की सुन्नत है, यह पैगंबरों का शेवा है। आज इस्लाही जमात आपको यही दावत देने आई है, आज तंजीमुल आरिफीन आपको यही दावत देने आई है, आज सुल्तानुल आरिफीन के जानशीन हजरत सुल्तान मोहम्मद अली साहब यही दावत देने आए हैं कि आइए आज हमें इस दीन की हिफाजत करनी है, आज हमें उस शरीयत की हिफाजत करनी है, आज हमें उस सकाफत की हिफाजत करनी है, आज हमें उस तहजीब की हिफाजत करनी है। वो तहजीब जिसकी तरफ इशारा करते हुए हमें इकबाल बताते हैं, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे पाला है उस तहजीब ने आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। अगर आज उस तहजीब का फर्जंद अपने आप को साबित करना है, अगर तुम्हें अपनी वाबस्तगी उस तहजीब से साबित करनी है, तो तुम्हें उस तहजीब के परचम की मुहाफिजत करनी होगी, तुम्हें उस तहजीब का पहरा देना होगा, तुम्हें उस तहजीब का पहरेदार बनना होगा। तुम्हें अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने घरों में, अपने शहरों में, अपने कस्बों में, अपने देहातों में, अपने गली कूचों में, अपने दफातर में, अपनी रेडियो पे, अपनी मजदूरियों में, अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज में, हर जगह पे इस बात को, इस पैगाम को आम करना है कि आज हमें एक हकीकी मुसलमान बनने की जरूरत है और वो उसी सूरत में बन सकते हैं जब हमारा रिश्ता कुरान से कायम होगा, जब हमारा रिश्ता सुन्नत से कायम होगा। अगर ये रिश्ता हम मुस्तवार कर लेते हैं, अगर ये रिश्ता हम कायम कर लेते हैं, अगर ये रिश्ता हम मजबूत कर लेते हैं, तो हमारी उम्मत का हकीम, हमारी उम्मत का नब्ज़शनास हमें ये खुशखबरी देता है, हमें यह बशारत देता है कि मुसलमानों, अगर कुरान से तुमने अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक को कायम कर लिया है, फिर तुम्हें मुबारक हो, फिर तुम्हें नवीद हो, फिर तुम्हें खुशखबरी हो, फिर तुम्हें बशारत हो कि अल्लाह ने जिसका वादा किया है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, इस जमीन पे अल्लाह का दीन गालिब हो जाएगा, इस जमीन पे अल्लाह का दीन कायम हो जाएगा। तुम्हें खुशखबरी है, अगर इस दीन की मुहाफिजत करते हुए इस परचम को थाम लेते हो तो इकबाल हमें बताते हैं जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदारे जार होगा, सकूत था पर्दादार जिस पे वो राज अब आश्कार होगा, गुजर गया अब वो दौरे साकी के छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां में खाना, हर कोई बादफार होगा, निकल के सहरा से जिसने
دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سفینہ برگ گل بنا لے گا، قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ جب یہ نوجوان اس تہذیب کی محافظت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ایک نیا سورج طلوع ہوگا، ایک نئی صبح طلوع ہوگی، ایک نیا نور طلوع ہوگا، ایک نئی تہذیب طلوع ہوگی، ایک نئی روشنی طلوع ہوگی، ایک نیا جہان تعمیر ہوگا، ایک نئی امید پھوٹے گی، ایک نیا یقین آئے گا، ایک نیا جہان تعمیر ہوگا، ایک نئی دنیا تعمیر ہوگی، جہاں عدل ہوگا، جہاں برابری ہوگی، جہاں مساوات ہوگی، جہاں اللہ کی کتاب بالادست ہوگی، جہاں اللہ کا قانون بالادست ہوگا، جہاں اللہ کا آئین بالادست ہوگا۔ اور اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمان اس تہذیب کو تو تھام لے، یقین سے کھڑا ہو جا، یقین سے قائم ہو جا، کیونکہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اس لیے آج اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہ دعوت دے رہی ہیں کہ اگر ہم میں خامیاں ہیں تو کوئی بات نہیں، قوموں میں خامیاں ہوتی ہیں۔ آج ہم اپنے ضابطے، اپنے قانون سے دور ہوئے، کوئی بات نہیں، قومیں بھٹکتی بھی رہتی ہیں، بھولتی بھی رہتی ہیں، غلطیاں بھی کرتی ہیں، لیکن قوموں کو جب ان کی منزل کا نشان مل جائے، جب ان کے پاس پیغام پہنچ جائے حقیقی طور پہ، پھر ان کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس پیغام پہ لبیک کہیں، وہ اس پیغام پہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر ہم بھولے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اگر ہم بھٹکے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اگر ہمارے مابین گناہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ میں نے وہ چند منتخب باتیں جو گنوائیں کہ ہمارے درمیان تفرقہ بازی ہے، اتباع شیطان ہے، خواہش نفس کی پیروی ہے، زینت دنیا کا فریب ہے، چوری ہے، زنا ہے، تکبر ہے، نسلی تفاخر ہے، شراب ہے، جوا ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، ترک صلاۃ ہے، ترک ذکر ہے، یہ گناہ ہیں، یہ گناہ ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اے میرے پروردگار تیری رحمت پہ یقین کرتے ہوئے، اے میرے پروردگار تیری رحمت کے، تیرے غضب پہ غالب ہونے پہ یقین کرتے ہوئے، اے میرے پروردگار تیرا اپنی مخلوق پہ غفور اور رحیم ہونا، تیرے اس منصب پہ، تیری اس ذات کے اعلان پہ ہم یقین کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، تیری طرف لوٹتے ہیں، تیری کتاب کو تھامنے کا ارادہ کرتے ہیں، تیرے نبی کی سنت کو تھامنے کا ہم پھر سے عزم کرتے ہیں۔ جب ہم یہ عزم کریں گے، جب ہم یہ اس پیغام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ اے مسلمان، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب تیری راہ دیکھ رہا ہے، تو ہی صبر کیے بیٹھا ہے۔ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے میں تیری راہ دیکھ رہا ہوں، تو میری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے، میں تیری طرف چل پڑتا ہوں، تو میری طرف ایک بالشت چلتا ہے، میں تیری طرف ایک قدم چلتا ہوں، تو میری طرف ایک قدم چلتا ہے، میں تیری طرف 10 قدم چلتا ہوں، تو میری طرف چل کے آتا ہے، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ ارے بندے تو ہی صبر کیے بیٹھا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم نے خطائیں کی، اگر ہم نے غلطیاں کی، اگر ہم نے گناہ کیے، تو ہمیں چاہیے کہ آج یہ پیغام ہدایت، آج یہ نور ہدایت، آج یہ راہ ہدایت اگر ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی گئی ہے،
ہمارے اوپر یہ لازم ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. ہم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آج یہ معنی نہیں رکھتا. آج معنی خدا کا دین رکھتا ہے، آج معنی خدا کی کتاب رکھتی ہے، آج معنی نبی کی سنت رکھتی ہے. آج نبی کا دین مشکل میں ہے، آج خدا کا دین مشکل میں ہے. آج خدا کے دین کی اگر ہم حفاظت کریں گے، آج خدا کے دین کے پرچم کو اگر ہم تھام لیں گے، آج اگر ہم خدا کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو یقین کیجئے، یقین کیجئے، یقین کیجئے، امید کو بلند کیجئے اپنے دلوں کے اندر کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخشنے والا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہمیں بلا بلا کے جام دیں گے کہ بلاؤ اسے جو میرے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، بلاؤ انہیں جب میرے دین پہ مشکل وقت آیا تھا تو وہ اس کے لیے کھڑے ہوئے جنہوں نے میرے دین کے پرچم کو تھاما. بلاؤ انہیں حوض کوثر سے، انہیں بھر بھر کے جام پلاتے جاؤ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے، جو اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے. اور یہی پیغام ہے. میں آخر میں یہی کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ اگر وفاداری کرنی ہے دنیا کے رشتوں سے، دنیا کی دوستیوں سے وفاداریاں کرنے کی بجائے اللہ سے وفادار ہو جاؤ، اس کے نبی سے وفادار ہو جاؤ، اس کے دین سے وفادار ہو جاؤ، اس کی کتاب سے وفادار ہو جاؤ، نبی کی سنت سے وفادار ہو جاؤ. اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کے دین کے وفادار تم ہو جاؤ، اللہ کائنات کی تقدیر کا مالک تمہیں بنا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی. افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی. عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. شکو ہے ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، شکو ہے ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی. کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے. یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی. یہ نقطہ سر گزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا، یہ نقطہ سر گزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا، یہ نقطہ سر گزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا. کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے.
کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی. افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی. دلیل